دوستو آج کا ہم شروع کرتے ہیں جرمن فلسفی فریڈرک ہیگل سے، جو خدا کے بارے میں ان کا نظریہ فلسفے کی تاریخ میں ایک منفرد اور گہرا تصور پیش کرتا ہے۔ اس کے خیالات مثالیاتی فلسفے آئیڈیلزم پر مبنی تھے، جن میں خدا کو نہ صرف ایک ماورائی ہستی کے طور پر دیکھا گیا بلکہ ایک ایسا مطلق ایبسلیوٹ وجود قرار دیا جو خود تاریخ اور شعور کے ذریعے خود کو ظاہر کرتا ہے۔ ہیگل کے خدا کے تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے چند کلیدی نظریات پر غور کرنا ضروری ہے۔ ہیگل کے فلسفے میں مطلق روح ایبسلوٹ اسپرٹ کا آپ کو ذکر ملتا ہے۔ ہیگل کے مطابق خدا مطلق روح ہے جو کائنات کی حقیقت کی بنیاد ہے۔ یہ روح کوئی جامد یا ساکن وجود نہیں ہے بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو خود کو ارتقاء کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ پھر وہ روح کے مدارج بیان کرتا ہے۔ ہیگل کے فلسفے میں روح تین مراحل سے گزرتی ہے۔ سبجیکٹیو جس کو روح کہا جاتا ہے، سبجیکٹیو اسپرٹ اس کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے یہ انسان کے انفرادی شعور اور عقل میں موجود ہوتی ہے، جسے ہم سبجیکٹیو کہتے ہیں۔ دوسرا اس کو ہم دوسری روح کو ہم آبجیکٹیو روح کہہ سکتے ہیں یا آبجیکٹیو اسپرٹ۔ یہ انسانی اداروں، معاشرت اور ثقافت میں خود کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مطلق روح جسے ایبسلیوٹ اسپرٹ کہتے ہیں، اس کا تیسرا مرحلہ یہ آرٹ، مذہب اور فلسفے میں اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ خدا اس مطلق روح کا حتمی اظہار ہے، اور خدا بطور خود شعوری عمل، گاڈ ایز اے پروسیس سے ہیگل کی کیا مراد ہے؟ ہیگل کے نزدیک خدا کوئی جامد ذات نہیں بلکہ ایک ارتقائی عمل ہے۔ خدا خود کو فطرت، نیچر اور تاریخ کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ خدا اور کائنات میں فرق نہیں ہے بلکہ خدا کائنات کے ذریعے اپنی ذات کو ظاہر کرتا ہے۔ گاڈ از ناٹ اے بینگ آؤٹ سائڈ دا ورلڈ بٹ از دا ریئلٹی ود ان دا ورلڈ انفولڈنگ اٹ سیلف۔ یہ ہیگل کا قول ہے۔ ہیگل نے دوستو ڈائلیکٹک کا تصور بھی پیش کیا، یعنی اگر ہم ڈائلیکٹک دیکھیں، ہیگل کی ڈائلیکٹک جس کو جدلیات کہا جاتا ہے، اس کے مطابق تصور اس کے خدا کے نظریے کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ ہر چیز، اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز ایک تضاد تھیسس یا اور اینٹی تھیسس سے گزرتی ہے، پھر ایک اور نئی ترکیب سینتھسز میں بدل جاتی ہے۔ یہ دوستو جدلیاتی عمل خدا کے شعور کا اظہار ہے جو خود کو کائنات میں تضادات کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال اگر ہم لیں تو ہم اس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ خدا کے مطلق وحدت تھیسس اور دنیا کی کثرت اینٹی تھیسس ایک تضاد ہے۔ ان کا امتزاج سینتھسز خدا بطور کائنات ہے۔ ہیگل مذہب اور فلسفے کا تعلق اس طرح بیان کرتا ہے، اس کو وہ کس طرح دیکھتا ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ ہیگل کے مطابق مذہب اور فلسفہ خدا کو سمجھنے کے دو مختلف طریقے ہیں۔ مذہب میں خدا کو علامات، تمثیلات اور ایمان کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ فلسفے میں خدا کو عقلی اور جدلیاتی عمل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ مذہب میں جو بھی تصور پیش کیا جاتا ہے وہ زیادہ واضح اور عقلی انداز میں پیش ہوتا ہے۔ دوستو خدا
کا ظہور تاریخ میں ہیگل کے نزدیک تاریخ دراصل خدا کے شعور کے ظہور کا عمل ہے۔ انسانی تہذیب کی ترقی اور تاریخی واقعات دراصل خدا کے خود کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ ہر دور میں انسانی شعور خدا کی حقیقت کے قریب آتا ہے، یعنی ہسٹری از دا انفولڈنگ آف گاڈ اسپرٹ ان ٹائم۔ یہاں پر ہیگل کے نزدیک خدا صرف انسانی تاریخ تک محدود نہیں بلکہ فطرت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ فطرت خدا کا خارجی اظہار ہے، ایکسٹرنلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، جو روح کی غیر شعوری حالت ہے۔ جب انسان فطرت پر غور کرتا ہے تو وہ خدا کے شعور کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح اگر ہم ہیگل کے دیکھیں، خدا اور انسان کے تعلق کی بنیاد و آزادی کو قرار دیتا ہے۔ خدا انسان کو اس کی اپنی آزادی میں مکمل کرتا ہے۔ انسانی آزادی خدا کی روح کے ارتقاء کا حصہ وہ اس کو سمجھتا ہے۔